یہ ہے وقت میڈیا۔ بزمیں ادب فکر و فن نہٹور کے زیر اہتمام 15 جون 2025 کو ایک شام آپریشن سندور کی جاباز بیٹیوں کے نام بیاد سلیم صدیقی مرحوم پترکار ایک آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ مشاعرے کا افتتاح کیا شاداب انصاری عرف ہونڈا نے۔ صدر مشاعرہ رہے اویس ذکی، شمع روشن کی مکیش کمار، مہمانان خصوصی رہے آر کے سنگھ IAS کانگریس پارٹی اور ویریندر سنگھ چمار بھاوی پرتیاشی سماجوادی پارٹی نہٹور۔ مہمانان ذی وقار رہے شمشاد انصاری سابق چیئرمین بجنور، خورشید منصوری چیئرمین سہانپور اور روی چودھری چیئرمین دھامپور۔ مشاعرے کے کنوینر رہے طنز و مزاح کے مشہور و معروف شاعر چاند پھٹافٹ نہٹوری اور کو کنوینر رہے ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر فرقان دہلوی۔ اب ہم مشاعرے کے آخری شاعر تک پہنچ گئے ہیں اور مقطع کی شکل میں ہمارے پاس وہ شاعر موجود ہے جس کے لیے آپ ہی نہیں، میں ہی نہیں، پوری اردو دنیا جن کی آمد کی منتظر رہتی ہے۔ اس سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں چاند صاحب کو، ہمارے صدر مشاعرہ ذکی صاحب کو، تمام عالم بھائی جتنے بھی لوگ ہیں کمیٹی میں، میرے فرقان، تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیے اس شاعر کے حضور پہنچا جائے۔ بس 2 شعر پڑھ کے انہیں آواز دے رہا ہوں کہ پھول کا شاخ پہ آنا بھی برا لگتا ہے، تو نہیں تو یہ زمانہ بھی برا لگتا ہے۔ پھول کا شاخ پہ آنا بھی برا لگتا ہے، تو نہیں تو یہ زمانہ بھی برا لگتا ہے۔ اب بچھڑ جا کے بہت دیر سے ہم ساتھ میں ہیں، پیٹ بھر جائے تو کھانا بھی برا لگتا ہے، اور ذائقہ جسم کا آنکھوں میں سمٹ آیا ہے، اب تجھے ہاتھ لگانا بھی برا لگتا ہے، اب تجھے ہاتھ لگانا بھی برا لگتا ہے۔ آئیے حضرات، ملک ہندوستان کا وہ عظیم شاعر، وہ بڑا لہجہ جسے اللہ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا، پوری اردو دنیا کا کوئی ڈائز، کوئی اسٹیج سجا نہیں جہاں الطاف ضیاء کا کلام نہ پڑھا گیا ہو۔ میں بڑے ادب اور احترام سے گزارش کر رہا ہوں پوری اردو دنیا کے اس محبوب شاعر کو، الطاف ضیاء سے اس وقت گزارش گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازے۔ بھرپور تعلیم استقبال کریں محترم الطاف ضیاء، آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر۔ میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں سنتی۔ دوستو، روز کہیں نہ کہیں مشاعرہ ہوتا ہے۔ میں پرسوں بہار میں تھا، آج یہاں ہوں، کل اجاڑی رہوں گا۔ ہزاروں لوگ ملتے ہیں، لیکن یقین جانے دوستو، ان ہزاروں لوگوں میں سننے والے اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے نہٹور میں موجود ہیں۔ میں آپ کی اس زندہ سماعت کو سلام پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں میرے بھائی، میرے بڑے بھائی چاند نہٹوری صاحب کو، چاند پھٹافٹ صاحب کو، اور میرا بھائی فرقان جس کی جد و جہد کا ثمرہ ہے یہ مشاعرہ۔ میں بہت زمانے کے بعد آج شاید نہٹور آیا ہوں، اور ماہر صاحب ابھی پڑھ رہے تھے جو شعر انہوں نے پڑھے ہیں۔ میں بچہ تھا چھوٹا سا، تب سے مجھے یاد ہیں ان کے شعر۔ مجھے آج ان کے دیدار ہوئے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج میں انہیں روبرو سن پایا۔ میں ان سے دعا چاہتا ہوں اور یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ اویس ذکی صاحب یہاں موجود ہیں، سکندر اقبال موجود ہیں، میرے بہت سے ایسے کرم فرما یہاں موجود ہیں جن کی محبتوں نے مجھے یہاں لا کھڑا کیا ہے۔ میرے بھائی ابرار، عالم، وسیع، بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں۔ اپنی بات شروع کرتا ہوں اور آپ سے دعائیں چاہتا ہوں، محبتیں چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ مطلع عرض کرتا ہوں کہ سچ سرے بازار سچ رسوا ہوا تھا۔ کیا کہنے، بس ذرا سا مجھے اپنی مرضی سے پڑھنے دیں، اس کے بعد بہت ساری فرمائشیں ہیں میرے پاس، میں وہ ضرور پوری کروں گا۔ نظر صاحب، کیا بہترین آپ نے نظامت میں شعر پڑھے ہیں، ورنہ رٹی رٹائی نظامت تو سارے زمانے میں ہو رہی ہے۔ آپ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں۔ میں یہ مطلع آپ کے حوالے سے تمام سامعین کی نذر کرتا ہوں کہ سرے بازار سچ رسوا ہوا تھا۔ کیا کہنے، سرے بازار سچ رسوا ہوا تھا، تعجب ہے مگر ایسا ہوا تھا۔ واہ واہ واہ، آہا، واہ واہ،
بہت شکریہ. دیکھیے ابھی کچھ لوگ ہیں, کچھ لوگ بھائی کیا کہنے بھائی ایک دفعہ اور پڑھتا ہوں, غور سے سنیے گا آپ. سرے بازار سچ رسوا ہوا تھا. دیکھیے پورا مصرع لگا دیا ماہر صاحب نے, چاند صاحب نے. یہ ہوتے ہیں استاد. حالانکہ پہلی مرتبہ میں یہ غزل پڑھ رہا ہوں. میں بہت مشکور و ممنون ہوں ان کی محبتوں کا. سرے بازار سچ رسوا ہوا تھا, سرے بازار سچ رسوا ہوا تھا. تعجب ہے مگر ایسا ہوا تھا, تعجب ہے مگر ایسا ہوا تھا. چاند بھائی دیکھیے گا, اچھالا جا رہا ہے میرے آگے. کیا کہنے. اب امتحان ہے اس شخص کا جو خاموش تھا میرے مطلب پر, نہیں رہ سکے گا. سرے بازار سچ رسوا ہوا تھا, تعجب ہے مگر ایسا ہوا تھا. اچھالا جا رہا ہے میرے آگے, یہ سکہ میرا ہی پھینکا ہوا تھا. اچھالا جا رہا ہے میرے آگے, اچھالا جا رہا ہے میرے آگے, یہ سکہ اچھالا جا رہا ہے میرے آگے. یہ سکہ میرا ہی پھینکا ہوا تھا, یہ سکہ میرا ہی پھینکا ہوا تھا. اچھالا جا رہا ہے میرے آگے, یہ سکہ میرا ہی پھینکا ہوا تھا. زمانہ روند کے گزرا ہے مجھ کو. نیٹور والوں سنبھال لیجئے گا اس شعر کو. زمانہ روند کے گزرا ہے مجھ کو, بڑی مشکل سے میں رستہ ہوا تھا. زمانہ روند کے گزرا ہے مجھ کو, زمانہ روند کے گزرا ہے مجھ کو, بڑی مشکل سے میں رستہ ہوا تھا, بڑی مشکل سے میں رستہ ہوا تھا. تعاقب کرتے کرتے تھک گئے سب, میری آواز کا پیچھا ہوا تھا. عالم بھائی تعاقب کرتے کرتے ابرار بھائی تھک گئے سب, تعاقب کرتے کرتے تھک گئے سب. میری آواز کا پیچھا ہوا تھا, میری آواز کا پیچھا ہوا تھا. کس طرح کون سے حالات میں رکھی گئی ہے, کیا کہنے. کس طرح کون سے حالات میں رکھی گئی ہے. دن کی بنیاد یہاں رات میں. بہت کیا کہنے, کیا کہنے. سجاد بھائی کس طرح کون سے حالات میں رکھی گئی ہے, دن کی بنیاد یہاں رات میں رکھی گئی ہے. مل تو سکتے ہیں مگر بات نہیں کر سکتے, مل تو سکتے ہیں مگر بات نہیں کر سکتے. شرط کیسی یہ ملاقات میں, مل تو سکتے ہیں. ارے واہ 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 واہ. نسیم بھائی ارے کیا کہنے, کیا سکتے ہیں مگر بات نہیں کر سکتے. شرط کیسی یہ ملاقات میں رکھی گئی ہے. کون دل صاف کرے, کون اب انصاف کرے. کیا کہنے. بات کون دل صاف کرے. مل تو سکتے ہیں مگر بات نہیں کر سکتے. شرط کیسی یہ ملاقات میں رکھی گئی ہے. کون دل صاف کرے, کون اب انصاف کرے. بات آخر کی شروعات میں رکھی. کون دل صاف کرے, کون اب انصاف کرے. بات آخر کی شروعات میں رکھی گئی ہے. جھوٹ کو مسند شاہی پہ بٹھایا گیا ہے اور سچائی حوالات میں. جھوٹ کو مسند, جھوٹ کو مسند. کیا کہنے, کیا کہنے. واہ 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 واہ. بہت ہو, بہت ہو. واہ 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 واہ. کیا کہنے, کیا کہنے. جھوٹ کو مسند شاہی پہ. بہت شکریہ. واہ واہ واہ. بڑی عنایت, بڑی. کیا کہنے. بہت شکریہ. جھوٹ کی بنیاد, جھوٹ کو مسند شاہی پہ بٹھایا گیا ہے اور سچائی حوالات میں رکھی گئی ہے. اور سچائی حوالات میں رکھی گئی ہے. وقت بہت کم ہے. ایک چھوٹی سی غزل ترنم میں جو میں بالکل میں جب یہاں سے لوٹوں گا تو یہ غزل پڑھ کے لوٹوں گا انشاءاللہ. میں ضرور یہ غزل پڑھوں گا. ایک میری مرضی سے ایک غزل میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. میں مطلع پیش کرتا ہوں اور یہ مطلع جو میں پڑھنے جا رہا ہوں, جس نے عشق نہ کیا ہو, کبھی کسی سے محبت نہ کی ہو, کسی سے پیار نہ کیا ہو,
وہ عشق کرنے لگ جائے گا. یہ ایسا مسئلہ ہے. اور اگر اس مسئلے پر بھی وہ خاموش رہا تو اس کا جینا ہی بیکار ہے. اس کو جینا نہیں چاہیے. جس کے دل میں عشق نہ ہو وہ مردے سے بدتر ہوتا ہے وہ شخص. لیکن یہاں میرے سامنے جو بیٹھے ہیں یہ دل والے بیٹھے ہیں, دلدار بیٹھے ہیں. میرے اس مسئلے کو سن کر انشاءاللہ ان کے چہرے کی چمک بڑھ جائے. جی اجازت ہے؟ مسئلہ سنیے. اس کی آنکھوں کیا کہنے ہیں. واہ واہ واہ. اس کی آنکھوں میں, اس کی آنکھوں میں اتر جانے کو, کیا کہنے. اس کی آنکھوں میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے. اس کی آنکھوں میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے. یہ ایسا مصرع تھا, ایسا مصرع تھا کہ کسی کو بھی خاموش نہیں رہنا تھا. بہرحال میں یہ مطلب پڑھ کے دوسری غزل آپ کو سناؤں گا. میں سمجھ گیا کہ یہ غزل آپ نے سننی نہیں ہے. میں مطلب پڑھتا ہوں. ایک چانس اور ہے. اس کی آنکھوں میں, اس کی آنکھوں میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے. زندگی دے کے مر جانے کو جی چاہتا ہے. واہ 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 واہ. کیا کہنے مر جانے کو جی چاہتا ہے. اس کی آنکھوں میں, اس کی آنکھوں میں اتر جانے کو جی کیا کہنے. زندگی دیکھ کے مر جانے کو جی چاہتا ہے. وہ نہ رستہ ہے, وہ نہ رستہ, وہ نہ رستہ ہے. کیا کہنے. وہ نہ رستہ ہے, نہ منزل ہے, نہ منزل کا نشان. کیا کہنے. ذکی بھائی دیکھیے گا. وہ نہ رستہ ہے, وہ نہ رستہ, وہ نہ رستہ ہے, نہ منزل ہے, نہ منزل کا نشان. پھر بھی کیوں میرا ادھر جانے کو جی چاہتا ہے. پھر بھی کیوں میرا ادھر جانے کو جی چاہتا. واہ 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 واہ. جی کیا کہنے. کیا کہنے. ہے. وہ نہ رستہ کیا کہنے. وہ نہ رستہ ہے, نہ منزل ہے, نہ منزل کا نشان. پھر بھی کیوں میرا ادھر جانے کو جی چاہتا ہے. زندگی دیکھ کے مر جانے کو جی چاہتا. کیا کہنے. واہ 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 واہ. کوئی دیوار ہو, کوئی دیوار, کوئی دیوار ہو, دیوار نہیں بن سکتی. کیا کہنے. سنے گا. کوئی دیوار, کوئی دیوار
मुकर जाने को जी चाहता है। बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के अब बहुत नवाज दे दोस्तों इस शेर पर बस बहुत हो चुका बस बहुत हो चुका बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के अब आईनों से भी मुकर जाने को जी चाहता है। आईनों से भी मुकर जाने को जी चाहता है। आईनों से भी जाने को जी चाहता है। और इस शेर में चांद फटाफट साहब की कदमों में रखता हूँ, मेरे भाई कुर्बान के कदमों में रखता हूँ। मुलाजा फरमाए सिकंदर इकबाल साहब, जकी साहब पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाए। जी चाहता है मेरी मंजिल है यही, मेरा ठिकाना है यही। क्या कहने, वाह वाह वाह। पूरा मजमा नमाज है अगर मैं आपकी बात कर रहा हूं। मेरी मंजिल मेरी मंजिल है यही, मेरा ठिकाना है यही। तुम चले अगर जाने को जी चाहता है, तुम चले जाओ अगर जाने को जी चाहता है। जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है, जी चाहता है। कोई शहर जो मुझे खींचती रहती है जिया। क्या कहने, वाह वाह वाह। अगर आपका शेर है, आपकी बात है तो शरीक हो जाएं, शामिल हो जाएं। देखिएगा, जी चाहता है, जी चाहता। सरिता जी देखिएगा बतौर खास, जी चाहता जी चाहता है। कोई शय कोई शय जो मुझे खींचती रहती है जिया। शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता घर जाने को। वाह 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 वाह, क्या कहने। अरे अल्ताफ भाई गजल और सुनाई, अजान हो रही है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, नहटोर, ज़िला बिजनौर, यूपी, इंडिया से।